کے اوپر, اور ہائر ایجوکیشن کے لیے جو اتنی فیسز ہم لوگ پے کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے لیے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے, تو آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کیا ورتھ ہے اتنی جو فیسز ہم لوگ پے کرتے ہیں, اور ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے یہ جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں ہمیں چارج کرتی ہیں, اور باہر کے ممالک میں کیا سسٹم ہے, پاکستان میں کیا سسٹم ہے, اور ہم کدھر لیک کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے. ہمارے پاس موجود ہیں ہائر ایجوکیشن پہ بات کرنے کے لیے کہ از دیٹ ورتھ کاسٹ. طارق بنوری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکس چیئرمین HEC. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسی طبیعت ہے طارق صاحب؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بڑی نوازش, بہت مہربانی. مجھے بتائیے کہ طارق صاحب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن اتنی مہنگی کیوں ہے؟ وائی از دیٹ ویری ایکسپینسو؟ ایکچولی اگر آپ باقی دنیا کے مقابلے میں دیکھیں تو پاکستان میں ہائر ایجوکیشن تو مہنگی نہیں ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ ویسٹرن ممالک کو لیں تو ایک سال میں ایک سٹوڈنٹ کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً $20,000 سے لے کے $80,000 تک جاتا ہے. تو $20,000 آپ جب اس کو ضرب دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی 60 لاکھ روپے سال کے بنتے ہیں. تو مگر طارق صاحب ایک بیچ میں بات, مگر یہ آپ دیکھ لینا کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی پاکستان کی نسبت جو ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے. مگر طارق صاحب ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ جیسے باہر ممالک کے ساتھ اس کو کمپیٹ کر کے بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے حساب سے اگر پاکستان کی تعلیم سستی ہے, تو یہ بھی تو دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں لوگ ڈالرز میں کما رہے ہیں, بہت کما رہے ہیں, اور ان کی آمدنی اور جو منتھلی انکم اگر آپ کمپیٹ کریں پاکستان کے حساب سے تو بہت زیادہ ہوتی ہے. اس حساب سے وہ اپنی آمدنی کے حساب سے افورڈ کر سکتے ہیں, ان کے لیے ناٹ دیٹ ایکسپینسو. یہ آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں. اسی لیے ہمارا انڈیا بھی یہ ہے اور دنیا میں بھی دستور یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کو سبسیڈائز کرتی ہے. دیٹ مینس کہ وہ یونیورسٹیز کو پے کرتی ہے تاکہ وہ اپنی ٹیوشن فیس کم رکھیں. پرفیکٹ. ہمارے ہاں چونکہ پچھلے 6 سال سے 2018 سے گورنمنٹ نے بالکل ہائر ایجوکیشن کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور اس کے پیسے کاٹنے شروع کر دیے. تو اس کے بعد پھر یونیورسٹیز کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ فیسیں بڑھائیں. سر ہر سال کا اضافہ ہو رہا ہے, ہر سال کا اضافہ ہو رہا ہے یونیورسٹیز کی فیس دیکھیں میں. نا ایشو یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں یہ بہت سمپل سی چیز ہے. اس میں ہائر ایجوکیشن میں جو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں اس میں تقریباً جسے ہم کہتے ہیں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو 1:10 ہوتا ہے جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں. 1:10 کا مطلب ہے کہ 10 اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں اگر 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں تو 1,000 پروفیسرز ہیں وہاں پہ. تو جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں گے 1:10 کے لگ بھگ جو ہے ان کا ریشو آتا ہے, بلکہ اس سے کم. جو درمیانی اس میں ہوتی ہیں تو 1:20 کے اوپر آ جاتی ہیں. تو آپ اسی چیز سے حساب لگا لیں گے. میں بہت سمپل سی بات آپ کو کہتا ہوں کہ ایک پروفیسر کو جتنی آپ نے تنخواہ دینی ہے, ٹھیک ہے نا, جتنی آپ نے تنخواہ دینی ہے آپ اس کو 10 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کو ٹیوشن کا بنیادی وہ مل جائے گا. دیٹ مینس کہ اگر پروفیسر کی تنخواہ لیٹ سے 1.5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے مہینہ ہے تو سال کے 24 لاکھ ہیں. اگر آپ اس کو 10 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 2,40,000 جو ہے وہ ٹیوشن بن کہیں نہیں گیا ایسے ہی بالکل. اگر یہ صرف یہ نہیں ہے کیونکہ پروفیسرز کے علاوہ جو ہے انہوں نے سٹاف کو بھی ہائر کرنا ہوتا ہے تو اس سے پھر وہ ڈبل ہو جاتا ہے, پھر بجلی پانی باقی سب چیزیں بھی کرتی ہوتی. تو دیکھیں تو جب آپ پروفیسرز کو اگر جو ان کی حیثیت ہے اس کے مقابلے میں پے کریں تو اس کا خرچہ آتا ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا یہ جو یونیورسٹیز ہیں جن کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے کیا ان کا تعلیمی معیار بھی اتنا ہی ہوتا ہے دیکھیں نا جیسے فیس لے رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو آپ نے اٹھایا. جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ فضول میں لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں اور وہ معیار کی تعلیم نہیں فراہم کر رہے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ یس ٹھیک ہے نا.
تو اب ایشو یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دو چیزوں کو دیکھیں. نمبر ون کہ کوالٹی معیار جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے, اور تمام یونیورسٹیز کو یہ ہدایت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کا معیار اچھا رکھیں اور پھر بہتر سے بہتر کریں. رائٹ. نمبر ٹو, لوگوں کے لیے ایکسیس فراہم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے ان کو سبسڈائز کرے. تو گورنمنٹ جو یونیورسٹیز کو پیسے دے, اس سے ہوگا یہ کہ ان کو ٹیوشن نہیں چارج کرنی پڑے گی, کیونکہ ان کو پیسے گورنمنٹ سے مل رہے ہوں. دیکھیں نا, یعنی کچھ ممالک ایسے ہیں جیسے یورپین ممالک ہیں کہ ان کا خرچہ بہت زیادہ آتا ہے سال کا. میں نے جیسے بتایا ان کا $25,000 پر اسٹوڈنٹ ان کا خرچہ آتا ہے. رائٹ. وہ تمام کے تمام گورنمنٹ دیتی. دیٹ مینس اسٹوڈنٹس کچھ نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. امریکہ میں یہ سسٹم نہیں ہے. امریکہ میں جو ان کا خرچہ آتا ہے وہ چارج کرتے ہیں. ان کا 50,000-60,000-80,000 تک جو ہے ان کا سال کا خرچہ آتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ سے ٹیوشن چارج کرتے ہیں, جس کو اسکالرشپ ملتی ہے وہ مل جاتی ہے, ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے. دوسرے ممالک میں بھی, چین میں بھی, انڈیا میں بھی, وہاں پہ بھی گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈائز کرتی ہے, تو وہ کم پیسے چارج کرتے ہیں, وہ ٹیوشن کم چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بھی اصول یہی تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈنگ کرے گی اور اس سے جو ہے ہم کاسٹ کو نیچے رکھیں گے اور ٹیوشن نیچے رکھیں گے. سر اب یہ جو گورنمنٹ نے کوئی 6 سال ہو گئے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ بالکل چھوڑ دیا ہے. انہوں نے مطلب ایک قسم کی اینٹی ایجوکیشن گورنمنٹس آنا شروع ہو گئی. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے پیسے نہیں دیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں 2017 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جو جتنے بجٹ دیا جاتا تھا 2024 میں اتنا ہی بجٹ دیا جا رہا ہے. اس کے بیچ میں انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, تنخواہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اسٹوڈنٹس کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لیکن انہوں نے پیسے نہیں بڑھائے کیونکہ یہ اینٹی ایجوکیشن گورنمنٹس ہیں. ایسے ہی یہ ہے. تعلیم کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اعلیٰ تعلیم کے بڑھتے ہوئے اخراجات جو ہیں اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے, کیونکہ ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا نا. دیکھیں ہر کوئی افورڈ کہیں پہ بھی نہیں کر سکتا, اسی لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اسکالرشپس ہوتی ہیں اور ایک گورنمنٹ ویسے سبسڈائز کرتی ہے. ہمارے ہاں ایک سوشل کانٹریکٹ تھا کہ گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی اور کچھ عرصے تک وہ کرتے رہے, لیکن اب کچھ عرصے سے انہوں نے ختم کر دیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہائر ایجوکیشن کو سبسڈائز کرے. مطلب بہت سمپل سی چیز یہ ہے کہ بھائی اگر ہمارے ہاں لیٹ سے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 1 سال تعلیم دینے پہ ایک یونیورسٹی کے 6 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ 5 لاکھ روپے وہ یونیورسٹی کو دے دے, تاکہ بچے جو ہیں وہ اسی طرح 10,000 روپے مہینے کے حساب سے جو ہے وہ دیتے رہیں. واہ, رائٹ. بالکل. یہ بہت سمپل سی چیز ہے. اب وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جتنا ان کا خرچہ آتا تھا اس کے تقریباً 3/4 گورنمنٹ دیتی تھی. اب کم ہوتے 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 اب وہ 10% رہ گیا. تو اب تو جب 10% رہ گئے تو تقریباً 90% پھر لوگوں نے خود دینا ہوتا ہے. تو اس کے پھر دو ہی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 2 نمبر کی یونیورسٹیز ہماری بہت زیادہ ہو گئی. ہر جگہ پہ یونیورسٹی بنائے جاتے ہیں, پیسے ہیں نہیں اور پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں, اور وہ نام کی یونیورسٹیاں ہیں, 2 نمبر کی یونیورسٹیاں ہیں, اس میں کوئی خاص تعلیم نہیں ہوتی اور اسٹوڈنٹس کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو یہ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کوالٹی کو کم کر دیں, جو ہم لوگوں نے اور ہمارے ملک میں ہو چکی. اچھا, دوسرا یہ ہاں, دوسرا گورنمنٹ کمٹ کرے کہ ہم اس کو سبسڈائز کریں گے تاکہ غریب بچوں کو آمدنی کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دقت محسوس. سر جیسے ہم اخراجات کی بات کر رہے تھے, تو مجھے یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے اخراجات کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ ہائر ایجوکیشن صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا, ساری دنیا میں ہے. اور یہ میں نے آپ کو بہت سمپل سا فارمولا بنا دیا, آپ خود ہی اس کو بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. 2-3 اس میں ایشوز ہیں. ایک یہ ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کتنا ہونا چاہیے. جتنا زیادہ ریشو ہوگا, دیٹ مینس جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹیچر ہوگا, اتنی تعلیم کی کوالٹی کم ہوگی.
right? इसका तो मतलब ये आप भी, ये तो इसका मतलब ये भी होना कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं तालीम से ज़्यादा मुनाफा बनाने पर तवज्जो ज़्यादा दे रही है, ना कि क्वालिटी नहीं एजुकेशन पर। देखें, इस वक्त आपकी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें फिर भी कुछ जान है या जो नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कुछ अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हमारी, जैसे लम्स है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, हबीब यूनिवर्सिटी है, ये अच्छी यूनिवर्सिटी गिरदानी जाती। तो ये मुनाफे पे नहीं, ये बिल्कुल ब्रेक इवन पे चल रही हैं। और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज तो तकरीबन बैंकरप्ट हो चुकी हैं क्योंकि 6 साल से गवर्नमेंट ने पैसे उनको स्क्वीज करना शुरू कर दिए, वो तकरीबन बैंकरप्ट। तो ये कहना कि ये मुनाफा बना रही हैं, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। ये अलबत्ते बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के लोगों ने उसमें ज़बरदस्ती भर्तियां कराई, अपने भाई बंदों को उसमें लगवाया, तो उसके तरीके से उन्होंने उसको मज़ीद वीकन किया है हायर एजुकेशन सेक्टर। नहीं तो आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की तालीम और तहकीक के मेयार और आलमी रैंकिंग से मुतमईन हैं? आपको नहीं, लगता है यू आर बिल्कुल। सैटिस्फाइड? अच्छा। अच्छा देखें, मगर इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आलमी रैंकिंग जो है ये भी एक किस्म की गेम है, तो हमें इस गेम्स में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वो गेम भी है तो इस वक्त आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का मेयार जो है वो बहुत कम आ रहा है। लेकिन ये कोई चीज़, ये रॉकेट साइंस नहीं है। आपको भी पता है कि जैसे आप माशाल्लाह यंग हैं, आपने अगर कहीं पे दाखिला लेना है और आपको पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए तो आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है, क्योंकि आपको पता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है। तो एग्जैक्टली। अगर रैंकिंग में लेट्स से कि कोई और यूनिवर्सिटी आगे आ जाती है जैसे आजकल कभी कभी मैं सुनता हूँ कि जी वो कोई मर्दान में यूनिवर्सिटी है वो आगे आ गई, या फला जगह कोई यूनिवर्सिटी है वो आगे आ गई, वो लोगों को पता है कि नहीं ये ये सही नहीं है, सर ये कोई ये हमारे पास लास्ट मिनट रह है। गया, मैं ये पूछना चाहूँगी कि फिर किन मामलात में बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है आपको? थोड़ा सा ये आप सॉल्यूशंस की तरफ ज़रा आ जाइएगा देखें ताकि 1 मिनट हमारा इस पे देखिए, elaborate हो बेहतरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हमारे पास जो यानी वो लोग मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको एक लिहाज से साइड लाइन किया हुआ है। सके। जी। तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आप देख लें कि जो लोग वाइस चांसलर बनते हैं, डीन्स बनते हैं, उनमें बहुत कम तादाद ऐसी है जो वाकई बेहतरी चाहती हैं। ज़्यादातर जो है वो अपना एक नौकरी गुजार रहे हैं। तो अगर कोई सीरियसली चाहे कि इसको हम बेहतर तरीके से कर सकें तो एक तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि दुनिया में कोई तालीमी निज़ाम उस वक्त तक अच्छा नहीं हुआ हाँ। जब तक वो ऑटोनोमस ना हो, खुद मुख्तार ना। ठीक है ठीक सर, एक न्यूज़ ब्रेक है, अर्जेंट है, जो कि हमें लेनी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी रहनुमाई का, आपकी गाइडेंस का। थैंक यू साहब। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद।